ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپام فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شام علم کا مقصود باقی عقل و خرد فقر کا مقصود عفت قلب و نکاب علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم علم جویائے راہ فقر دانائے رام چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے ساکار سپاہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو توڑ دیتی نگاہ آئینہ مہر و مام معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت رہبر شریعت منبع شفقت و محبت پیر قاضی محمود اوان صاحب زیدہ مجدہ اور سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا تمام عہدیداران کارکنان اور معزز سامعین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے
ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے فیض چشمہ سے جاری ہونے والے فیض سے علامہ اقبال نے بھی گھونٹ پیے ہیں، اور اسی مبارک آستانہ کو علامہ اقبال کا روحانی پیر خانہ کہا جاتا ہے، مرشد خانہ کہا جاتا ہے، اور اسی آستانے کے بزرگوں کے آج اس پر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہم یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع نے غزوہ احد میں جاتے ہوئے یہ آخری پیغام دیا تھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جا کر پیغام دے دو کہ اگر ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی اور کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا عذر قبول نہیں کرے گا کہ میں اکیلا تھا، میں کیا کرتا۔ جب تک زندہ ہو، جب تک یہ سانس چلتی ہے، جب تک اس وجود میں دھڑکنے باقی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر، ان کی ناموس پر قربان ہوتے رہنا، ان کی عزت پر پہرا دیتے رہنا۔ ہم آج یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امیر المجاہدین کے ان اسباق کو تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں نے اس طرح یاد رکھا کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر نہیں، ختم نبوت پر نہیں، وہ قانون جس قانون کو ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا، اگر اس کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے، اٹھے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیں گے اور اٹھے ہوئے قدم کو ٹانگوں سے چیر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر نہ جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ میں آئے اور آ کر خوشامد کے طور پر حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوا تھا، مغیرہ بن شعبہ۔ انہوں نے جب دیکھا نا حضور کی داڑھی کی طرف بار بار ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تلوار کو بے نیام کیا اور دستہ اٹھا کر چاچے کے ہاتھ پر مارا اور کہا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ وَأَلَّا تَصِلَ إِلَيْكَ۔ اے چاچے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ پیچھے کر لے، اگرچہ تو خوشامد کے لیے کر رہا ہے، اگر اب دوبارہ بڑھا تو ہم یہ ہاتھ کاٹ کر واپس آئے گا، یہ کٹا ہوا ہاتھ واپس آئے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر اور آپ کی ذات گرامی پر کل انڈیا میں بکواس کیا ہے۔ ہم یہ بتانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذمہ داران، ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اوپر بیٹھنے والے عہدوں پر بڑے بڑے لوگ غیر فعال ہوں، لیکن مودی اور اس کے حوالی سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھڑا جائے، حضور کی عزت پر بات نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے ابھی برسوں چاہیے ہو، اگر لبیک والے آ گئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں، یہ گھنٹوں کا کام ہو جائے گا۔ ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو۔ اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں، اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ بالفور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان برات کرو اور اس کو سزا دو، اس لیے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالا کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس گستاخ تک نہیں رہے گی، بات اس تک بھی پہنچے گی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ
ہم غازی الدین کو دفنایا ہے، اس خنجر کو باہر رکھا ہوا ہے۔ اس خنجر کو لے کر غازی عامر عبد الرحمن جرمنی پہنچا، وہ خنجر بھی باہر ہے، غازی عبد الرحمن چیمہ کو دفنایا ہے۔ اس خنجر کی نسبت سے ممتاز قادری کوثار مارکیٹ میں 27 گولیاں لے کر پہنچا تھا، وہ بندوق بھی باہر پڑی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر غوری، شاہین، عطف ہم نے اپنے حضور کی عزت کے لیے استعمال نہ کیے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے یہ سارا کچھ لکھا ہی اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے ہوا ہے۔ اگرچہ ہمارے کچھ ذمہ داران، اگرچہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ نااہل اور ناہنچار، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے۔ ہم نے جانیں بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ وطن بھی حضور کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ تجھے کتے سے، کتیا سے بھی نسبت دینا، تشبیہ دینا، ہم کتیا کی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن گستاخ رسول نہیں ہے۔